بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر ہمارے ہر کام کی ابتدا ہے، ہر کام کی انتہا ہے۔ وہ بڑی تعریف اور بڑی بزرگی والا ہے، وہ ذل جلال والاکرام ہے۔ بلا شبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے، جس کی رہنمائی فرمائے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے، جسے وہ گرا دے، اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ لیکن وہ کسی کو دھتکارتا بھی نہیں ہے۔ یہ بس اتنی سی بات ہے کہ ایک مریض ہو، ایک بیمار ہو، اور ڈاکٹر اسے کہے کہ بھائی یہ دوا کھانا ہے اور باقی چیزوں سے، چکنائی سے اور دیگر چیزوں سے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہو، اس سے پرہیز کرنا ہے، اور وہ اس سے باز نہ آئے اور دوا نہ کھائے اور نقصان دہ چیزیں کھاتا رہے، تو لازمی بات ہے ڈاکٹر کہے گا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر جب کوئی اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ تو جسے اللہ دھتکار دے، جو اللہ کو ناراض کر دے، تو پھر اسے کوئی راہ راستہ اس کو نہیں لا سکتا راہ راست پر۔ اللہ نے فرمایا نا کہ پھر اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک حقیقی، ایک تنہا تنہا واحد و یکتا الہ ہے، وہی ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اصل میں ایمان کیا ہے، اصل میں اسلام کیا ہے، اصل میں کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں آنے سے قبل مالک الملک نے اولاد آدم سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب تیرے پروردگار نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے، یعنی اس کی ذریت کو جو اس کی پشت سے نکال کر اور انہی کو ان پر گواہ کیا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، تمہارا پالنے والا میں نہیں ہوں؟ تو سارے کے سارے کیا بولے، سب نے کیا جواب دیا؟ بلا، جی ہاں بالکل، کیوں نہیں، ہم اس امر کے گواہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان تقولوا، یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، ہماری دنیا سے آمد سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یعنی یہ عہد تو عام لوگوں سے، تمام لوگوں سے اللہ نے لیا، اور اس عہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام سے بھی ایک عہد لیا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الخاسرون۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ عہد لینے کے بعد پوچھا
کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہی فاسق ہیں۔ تو جو پہلے عہد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے لیا، اس عہد کی یاد دہانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ والسلام کی آمد کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ انسان قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہم تو اس عہد کو بھول گئے تھے۔ انبیاء کرام علیہ والسلام تشریف لاتے رہے، اپنے اپنے وقت میں درس توحید دیتے رہے۔ یہ کام آسان تو نہیں تھا اور نہ اب ہے، مگر وہ تمام مصائب و مشکلات کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ خندہ پیشانی سے صبر و برداشت کرتے رہے، مگر دامن توحید ذرہ برابر بھی ہاتھ سے سرکنے نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو جو ہے تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ سے بچاتا ہوں، مگر تم ہو کہ مطلب اس میں گرے چلے جا رہے ہو۔ یہ انسان کا حال ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے راہ بتا دی، اب وہ شکر گزار ہو جائے یا ناشکرا ہو جائے۔ لیکن شیطان نے تو ظاہر قسم کھائی ہے کہ ابن آدم کو میں گمراہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے، یعنی اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کو لازمی اس کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی ہے، یعنی تم کو کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کی ویسے تو اگر ہم لگائیں حساب کتاب تو بہت ساری قسمیں بن جاتی ہیں، لیکن ایک موٹی موٹی جیسے اگر آپ عبادت کی کہیں تو آپ اس کی 4 قسمیں بنا لیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے بدنی عبادت ہے، جیسے ہم طواف کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ساری کیا ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، یہ سب جو ہے کون سی عبادات ہیں؟ بدنی عبادت ہیں۔ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، سب کس کے لیے کرتے ہیں؟ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری نمبر 2 اگر آپ لیں تو مالی عبادت ہے، جیسے ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کی منت ماننا، تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے منت ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور مال اپنا دیتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا مال دینا۔ اس میں اور بھی آپ جو چیزیں شامل کرنا چاہیں، مطلب مال خرچ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کیا چیز ہے؟ زبان کی عبادت ہے، لسانی جسے کہتے ہیں نا، تو جیسے کسی کے نام کا وظیفہ پڑھنا، تو یہ بھی صرف اور صرف اس کے لیے، اللہ کے لیے، اٹھتے بیٹھتے کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رزاق، یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا۔ اور چوتھی کا آپ نام رکھ لیں جو دل سے ہم، یعنی قلبی، جو ہمارے یعنی دلی لگاؤ، جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا، یا کسی سے امید رکھنا، یہ بھی ہماری عبادتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یعنی کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، تو اس کے لیے وہ کافی ہو گیا، اس کی کفایت کافی ہو گئی بندوں کے لیے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس طرح ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی طرح ہم کسی اور سے ڈرنے لگ جائیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ڈرنے میں بھی ہم نے شرک کر دیا۔ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ایسے ہمیں کسی سے بھی خالق ہونے کی وجہ سے کسی اور سے محبت نہیں کرنی۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر مخلوق کی بات آئے گی، لوگوں کی بات آئے گی، عام لوگوں کی، تو ہر چیز سے بڑھ کر مخلوق میں کس سے محبت کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، آپ کے اہل بیت سے کرنی ہے، آپ کے صحابہ کرام سے کرنی ہے، آپ کے جو صحابیات ہیں ان سے کرنا ہے ہمیں، تو یہ ان لوگوں سے کا حق ہے۔ لیکن جب خالق کی بات ہوگی تو ہم ہر ایک چیز سے بڑھ کر اپنے خالق کی، اپنے مولا کی، اس کی محبت کریں گے۔ لیکن شیطان کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے
کہ وہ ہمیں ایسا کرنے دیں۔ شیطان نے ذہنوں میں کیا بات ڈالی؟ کفار مشرکین نے کیا کہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، یہ ان کو پڑھ کر سکھایا کہ بھائی اللہ کے سوا آپ نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور سے نہیں ڈرنا، تو ان لوگوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ سورہ سعد میں اللہ نے ان کے جواب کا ذکر فرمایا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، کیا مطلب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو شیء عجاب ہے، یعنی کیسے تعجب خیز بات ہے کہ ہمارے مطلب کوئی ہماری ان کی تو مختلف دیویاں تھیں، ہے نا، کوئی جو ہے ان کو مال کی دیوی تھی، اور کوئی شفا دینے والی دیوی دیوتا تھے، اور کوئی ان کے گو ماتا، اور کوئی ان کے جو ہے بن مانوس، تو ان کے تو بے شمار ان کے جو ہے وہ تھے پجاری۔ یہ کیسے کہ ساروں کا ایک ہی بنا دیا؟ اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، 24ویں پارے میں اللہ نے ان کی ایک بات اور بھی بیان کی، فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ہم ان کو تھوڑی خدا مانتے ہیں، ہم ان کو کب خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہیں، یہ اللہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 3 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے، یعنی ہم خود اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ لوگ جو ہے یہ ایسے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، کیونکہ یہ بہت نیکوکار ہیں، ہم تو وہاں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے آج بھی ہمارے زمانے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دیکھیں نیک صحبت اور بات ہے، یہ ایک اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پوجا کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نفع۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی خود ساختہ سفارشی، خود ساختہ اپنے ہی یعنی مرضی سے بنا لی۔ اللہ نے جگہ جگہ پوچھا کہ تمہارے پاس سند ہے، کوئی دلیل ہے اس کی؟ اگر ہے تو لے آؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر ہے تو لے آؤ۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سورہ یونس میں ہی ہے کہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے تو صحیح کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو، وہ بات بتا رہے ہو جسے وہ آسمان میں نہیں جانتا نہ زمین میں؟ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو جانتا ہی نہیں، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی تھوڑی سی ہمیں اس میں غور کرنے کی باتیں ہیں کہ جو ہم نے خود ساختہ اتنے بنا لیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس بات کی اللہ نے کہیں سند دی ہے ہمیں ان چیزوں کو بہت زیادہ کہنا چاہیے نا کہ گہرائی سے ڈیپلی ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یعنی شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم غلط روش پہ چل پڑے ہوں اور یہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہو۔ تو ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو اس بات پر ہمیں تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ سورہ والعصر میں اللہ نے فرمایا۔ تو ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی سمجھتے رہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ کا سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب آخر ہے کیا، کہ جو ایک دفعہ پڑھ لینے سے ہمیں جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت کے ہم مستحق اور حقدار بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بے شک اللہ سے مدد مانگیں گے تو توفیق بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔